نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ ایک دن میں پیا دل وچ روواں ہتھوں جرم خطائیں ہو آنکھاں کملی والیا آقا عرضی نہ ٹھکرائیں ہو میں ڈبیا دریا گناہاں پیراں تھوں سرتائیں ہو بخشش جوگا مول نہ رہا حدوں ود خطائیں ہو سہواں دے مکن توئی پہلا آدی دار کرائیں ہو پہلی رات قبر وچ میری مخدا نور وسائیں ہو جد آمال ترکڑی تلسن جھات کرم دی پائیں ہو میں ڈرساں میرے کول کھلو میں مینوں چھڑ کے دور نہ جائیں ہو عمل کچجے پینڈے لمبے ڈگدی نو گل لائیں ہو حضرت بولے آسی بندیا روگ نہ دل نو لائیں ہو ہاتھ میرا تیری کنڈ تے ریسی حشر دہاڑے تائیں ہو سکی تے سال دا پھیرا شہر مدینے پائیں ہو بوہا میرا نہ چھڑی میرے بوہے تے آئیں جائیں ہو ان کی خوف نصیر ہے سانو سڑا جیوے سردہ سائیں ہو۔ حاضرین مکرم، دعا ہے اللہ رب العزت ان محفل پاک سے جامنا سب آباب دا دور و نزدیک تو حاضر ہومنا اپنی بارگاہ قبول فرما کے اپنی شان دے مطابق اجر عظیم عطا فرماوے۔ چونکہ ہن وقت دامن چ اتنی گنجائش نہیں اور ویسے بھی صبح دے اس محفل دے اندر بیٹھے ہو کافی وقت گزر چکا ہے، لہذا میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، بس ایک پیغام پہنچا کے اپنی گفتگو ختم کرنی ہے۔ حاضرین مکرم، یاد رکھو اسا خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے سانو اپنے محبوب دا امتی بنایا ہے، اپنے محبوب دا غلام بنایا ہے۔ بس زندگی دے وچ اے اصول یاد رکھو کہ مسلمان ہونا یقیناً خوش قسمتی دا باعث ہے۔ یہ بہت بڑی گل ہے کہ اللہ رب العزت نے سانو مسلمان بنایا ہے، لیکن مسلمان ہونیاں یاد رکھو کہ اپنی زندگی دے وچ اپنے سینے دے وچ اپنے نبی دا ادب رکھو، اپنے نبی دی محبت رکھو۔ کیوں؟ اگر مسلمان دے سینے چ محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ ہے تو مسلمان دا سارا کچھ قبول ہے، اگر مسلمان دا سینہ ادب مصطفیٰ تو خالی ہے تو مسلمان دا کچھ بھی قبول نہیں۔ اور آؤ میں ضرورت دلیل عرض کراں، حضرین مکرم میں ضرورت دلیل عرض کراں۔ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے اس روایت نو بیان کیتا ہے، وہ لکھ دن کہ اللہ رب العزت دا ایک فرشتہ آئی جس آسمانہ دے تے تخت لگدا آئی، اس تخت دے ارد گرد 70,000 فرشتے اس کی خدمت واسطے موجود رہنے ہیں۔ اس فرشتے دے ہر سا دے بدلے ایک نواں فرشتہ پیدا تھیندا آئی، بات ہویا ان کہ اللہ رب العزت اس فرشتے نال ناراض ہو گیا، رب اس فرشتے نال کبڑی گیا، رب نے حکم دیتا اس فرشتے نو چاہ کے کوئی کاف دے گڑیاں چھڑ دیتا ونجے، اس فرشتے نو آسمانہ تو چاہ کے کوئی کاف دے گڑیاں چھڑ دیتا گیا۔ اتو جبرائیل امین دا گزر ہوندا ہے، او فرشتہ جبرائیل امین نو عرض کریندا اے سید الملائکہ سارے بارے رب نال گل کروا۔ ایک دیوار سارا اے مقام آئی کہ سارے آسمانہ تے تخت لگدا آئی، سارے تخت دے ارد گرد 70,000 فرشتے ہر لمحہ ساری خدمت واسطے موجود رہنے ہیں، سارے ہر سا دے بدلے ایک نواں فرشتہ پیدا تھیندا آئی۔ بات ہویا ان کہ اللہ پاک سارے نال ناراض تھیا، رب نے حکم دیتا کہ اس نو چاہ کے زمینہ تے چھڑ دیتا ونجے، رب نال سارے بارے گل کروا، رب سانو معاف فرما دے ویا۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ میں رب دی بارگاہ ضرور عرض کرے ساں، لیکن اے دسو وجہ کے بنی ہے، رب ناراض ہویا کیوں ہے، توان آسمانہ تو تلے کیوں سٹا گئے؟ او فرشتہ آدھے میں آسمانہ تے تخت نشینم، وقت ایک رات آئیے میراج دی رات، اللہ دے محبوب میراج تے تشریف گن گئن، رب نے آسمان کندیلہ نال سجایا ہویا آئی، سارے رسول قطار اندر قطار استقبال اچ موجود ہیں، سارے فرشتے صف بستہ ہو کے انہوں دے استقبال اچ کھڑے ہیں، میں نماز اچ مشغول ہم کہ میرے نالوں ودہا دے مکھڑے والے دا گزر ہویا واللیل دی زلفاں والے دا گزر ہویا،
میں چونکہ نماز وچ مشغول ہم میں انہاں تے سلام عرض نہ کر سکا رب دے طرفوں آواز آئی اس فرشتے نو چاہ کے زمین تے سٹ دتا ونجے میں عرض کیتی مولا کیڑی غلطی ہوئی ہے رب نے فرمایا میرے محبوب آ رہے ہیں تو سلام عرض کیوں نہیں کیتا میں عرض کی تھی مولا میں تیری نماز وچ مشغول ہم میں مناسب نہیں سمجھا کہ نماز توڑ کے تیرے محبوب تے سلام عرض کیتا ونجے رب دی طرفوں آواز آئی کہ اس فرشتے تو پوچھو کہ کل دین نو کڈ کر کے کیڑیاں نمازاں کھڑا پڑدا آئی سن تورا نمازاں دی لوڑ ہی نہیں جنہاں دے وچ ادب مصطفیٰ دا خیال نہ رکھا ونجے بس اسے مقام تے سارے امام بول اٹھے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے اور بادشاہ نصیر نے بڑا خوبصورت اضافہ فرمایا وہ لکھتے ہیں صوم و صلاۃ ہے کہ سجود و رکوع ہیں ہر چند شرع میں یہ اہم الوقوع ہیں مگر حب نبی نہ ہو تو یہ سب نانفو ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے تعزین مکرم مسلمان دے واسطے سینے دے وچ ادب مصطفیٰ رکھنا انتہائی ضروری ہے اور علماء تشریف فرمائیں پوچھو اللہ رب العزت نے اپنے بندیاں دے وچوں اپنی پیدا کیتی ہوئی مخلوقات دے وچوں یہ سٹیٹس اور پروٹوکول صرف اپنے محبوب دی بارگاہ دا بیان کیتا ہے فرمایا کہ اگر میرے محبوب دی بارگاہ وچ ونجو تو اپنی آوازاں اونچیاں نہ کرو بلکہ اپنی آوازاں میرے محبوب دی آواز تو پست رکھو گھٹ رکھو کیوں اگر فرمایا تمہاری آوازاں اونچیاں ہو گئیاں تو تانوں اسی سزائے دے ساں کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون تمہارے سارے اعمال ضبط کر کے دے ویسے تے تانوں شعور ہی کوئی نہ ہوندے تو وہ بارگاہ اتنی نازک بارگاہ ہے اور حضرت مکرم اے اللہ نے اپنے پاک کلام دے اندر اسٹیٹس اور پروٹوکول بیان کیتا اس محبوب دی بارگاہ دا بس اسد اولیاء نال نسبت رکھن والے لوگ مت اولیاء نے بھی سانو ایو درس دیتا ہے دیکھو نا حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی سانو ایو تو درس دے کے گئے فرمایا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو کہتے ہوئے یوں پایا گیا کہ پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا تحزین مقدم او بارگاہ بہت نازک بارگاہ ہے اس بارگاہ دی محبت اور ادب اگر مسلمان دے سینے چ ہے تو مسلمان دا سارا کچھ قبول ہے اگر سینہ ادب مصطفیٰ تو خالی ہے تو مسلمان دا کچھ بھی قبول نہیں اس واسطے اپنی زندگی دے وچ ادب مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ نو اپنے سینے چ وسا کے رکھو اللہ پاک دنیا چی کامیاب رکھ سی قبر اور حشر چی کامیابیاں عطا فرما دے سی اور وتحزین مکرم اے اس نال میں ایک بیا پیغام ہی تواڈے تک پہنچاونا چاہنا او اے کہ اج سانو اپنی زندگی دے وچ غور کرن دی ضرورت ہے اج اسا اپنے آپ نو سارے مسلمان آدے ہیں لیکن اسا دیکھو کیا اسا اپنے آپ نو صرف زبان نال مسلمان آدے ہیں یا عمل نال بھی اسا مسلمان ہیں کیا اسا اپنے آپ نو اس نبی دا غلام صرف زبان نال آدے ہیں یا اسا اپنے عمل نال ہی اس پاک نبی دے غلام ہیں میں عرض کراں حضرت مکرم اور میں ضروری سمجھدا ہوں عرض کرنا اتنے دو طبقات ہیں ایک طبقہ تے جڑا بظاہر دنیا دار ہے دنیا داری دی کیف فیلڈ دے اندر ہے اور اس گل یاد رکھو جس حد تک شریعت اجازت نہیں دی شریعت دے دائرے چ رہ کے دنیا داری کرنے چ کوئی حرج نہیں ایک تو او طبقہ ہو گیا ایک طبقہ ہے دیندار جڑا بظاہر دیندار ہے لیکن میں عرض کراں کہ جڑا بظاہر دیندار طبقہ ہے نا آج اس تو بڑا دنیا دار کوئی نہیں انہاں دے اکثریت ایسی اور یہ چیزاں اج بیان نہیں کیتی میں نے سٹیجاں تے لوگ پتہ نہیں کس مسئلے حد دے تحت بیان نہیں کریں دے حالانکہ میں عرض کراں اس سے انہاں وجوہات دی وجہ تو اج ساری نوجوان نسل اس سونے عقیدے تو متنفر ہو رہی ہے حالانکہ سادہ عقیدہ او عقیدہ جڑا اللہ دے قرآن تو ثابت حضور دی حدیث تو ثابت عمل صحابہ عمل اہل بیت تو ثابت اولیاء دی جماعت دا یہ عقیدہ تو سارا او عقیدہ ہے لیکن اج نوجوان نسل کیوں اس عقیدے تو پیچھے ہٹ رہی ہے اس واسطے ہٹ رہی ہے کیونکہ اس عقیدے دے نام لیوا چند لوگ جڑے دنیا دارے چ مبتلا ہوئے انہوں نے اس نوجوان نسل نو اس عقیدے تو ہٹن تے مجبور کر دیتا ہے دیکھو نا اج اس دور دے وچ 30-40-50 ہزار دے وچ تقریراں نہیں وکدیاں پیاں بولو یار کوئی فتوی لگسی تے میرے اوتے لگسی تساں کیوں ڈردے ہو بولو کیا یہ تقریراں بیچنا 30-40 ہزار دے وچ دین دی محبت ہے شریعتی خدمت ہے اج اس دور دے وچ حضور دی نعتاں نہیں وکدیاں پیاں 20 تے 25 ہزار حالانکہ سارے مصطفیٰ دی نعت پڑھنا تا ایسا عظیم کام ہے کہ سارے آقا دا ثنا خوان تا خود خالق کے کائنات ہے پڑھو انا اعطیناک الکوثر
والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی یاسین طہ اے حضور دی نعتاں نہیں تے بیا کڑشے اور میں عرض کراں میرے آقا دے صحابہ کرام دے وچوں تساں تے صرف حضرت حسان بن ثابت دا نام سناؤ سی نا کہ حضور دے ثنا خانن میں بڑی ذمہ داری نال عرض کراں کہ میرے آقا دے صحابہ کرام دے وچوں 54 صحابہ کرام ایسے ہیں جنہاں حضور دی نعت لکھی بھی ہے پڑھی بھی ہے اور انہاں دے لکھے ہوئے کلام اس دورے چ موجود ہیں مختلف کتاباں دے وچ ایسا عظیم کام آئی کہ اج او نعت 20 تے 25 ہزار وچ وکدی پئی ہوے کیا ہے حضور دا عشق ہے دنیا دی محبت ہے آج پیر مسند تے بیٹھ کے دم تعویذ نہیں وچیندے بیٹھے آج تسا پیر کول ونجو دم کراؤ تعویذ گنو تے پیر آ کے بھی نظرانہ دیسو تاثر کرے سی نہیں تے نہ کرے سی سارے اکابرین دا کوئی عقیدہ نہیں دم بھی وسیلہ تعویذ بھی وسیلہ پیر بھی وسیلہ کرم سارے رب آپ کرنے ہوندے رب تورے پیسے دے نہیں دے رب تا دل دے رہے دے دل صاف ہے کہ نہیں دل دے وچ کہندے بارے بغض تے نہیں رکھدا کہندے بارے حسد تے نہیں رکھدا اگر دل صاف ہوئے تو رب بڑا کریم ہے وہ کرم فرما چھوڑے تعزین مکرم یہ چیزاں آج سارے سٹیجاں تے بیان کرنی ہے چھوڑ دی علماء نے حالانکہ یہ چیزاں ضروری بیان کرنی ہیں اور لوگ ایسے دین فروش ملا تقریراں بیچن والیاں نو نعت فروش نعت خاناں نو دم تعویذ فروش پیراں نو اج اس عقیدے تے رابر سمجھیندے یاد رکھو ایسے دم تعویذ فروش پیر نعت فروش نعت خان اور یہ تقریر فروش ملا انہاں دا عقیدہ اہل سنت نال کوئی تعلق ہے نہ اعلی حضرت بریلوی دے نال کوئی تعلق نعرہ تکبیر نعرہ رسالت انہاں دا کوئی تعلق نہیں نہ اکابرین اہل سنت دے نال نہ اعلی حضرت بریلوی دے نال نہ انہاں دی تعلیمات ہیں اسا جس وقت گلاں کروں نا بات ایک بیا طبقہ وچ او آدے اسا تے یہ گالیاں کریندے کہ پیراں کول نہ ونجو فقیراں کول نہ ونجو اور میلاد نہ مناؤ لوگ پیسے گن کے آندے ساری گل دا مقصد اے نہیں اور انہاں اور ساری گل دے وچ بڑا فرق ہے کیوں اسا یہ آدے کہ نبی دا ادب اور نبی دی محبت سینے وچ رکھو اور دین فروش لوگاں نو سمجھو او آدے اسا دین اور شریعت دی گل دسینے بندیاں نو نپ نپ کے دین اور شریعت دی گل دسینے اور گل دی ابتدا کتوں ہوندی ہے حضور یہ بھی نہیں جانتے تھے حضور یہ بھی نہیں جانتے تھے حضور یہ بھی نہیں جانتے تھے وہ تو معاذ اللہ ہماری طرح عام بشر تھے تو میں پوچھنا چاہنا کہ صاحب شریعت تو متنفر کر کے کیڑی اس امت میں تسا شریعت رسنا چاہندے ہو آسان وہ دین دی تبلیغ پسند ہے جڑی سیدنا صدیق اکبر نے کی تھی سیدنا فاروق اعظم نے کی تھی سیدنا عثمان غنی نے کی تھی علی المرتضی نے کی تھی میرے آقا دے اہل بیت اطہار نے کی تھی اولیاء دی جماعت نے کی تھی اور اگر میں اس تبلیغ نو مفہوماً عرض کرنا چاہواں تو انہاں دی زندگیاں اسے تبلیغ یہ گل دسنے گزر گیا کہ ساری کائنات رب بنائیے مصطفیٰ نو بھی رب بنائے لیکن انہاں نو بنایا ایو جی سونا ہے جو بھی ساری کائنات دے وچ انہاں دے نال دا کوئی نہیں بنایا تعزین مکرم اس واسطے نبی دا ادب اور محبت سینے چ رکھ کے اپنے عقیدے نو سمجھ کے اپنے اکابرین دی تعلیمات نو سمجھ کے زندگی گزارو اللہ رب العزت دنیا چی کامیاب رکھ سی قبر اور حشر چی کامیاب کر دے سی اور تعزین مکرم اس انہاں لوگاں دے عقیدے تے رہ کے زندگی گزارو جنہاں آقا نو ڈٹھے تے عقیدہ بیان کیتا سب تو اچھا اور سچا عقیدہ او ہوئے چاہے جنہاں ظاہری عقد نال ڈٹھے چاہے جنہاں دل دی عقد نال ڈٹھے و جڑا عقیدہ بیان کیتا حق اور سچ عقیدہ ہوئے دیکھو نا اعلی حضرت بریلوی آپ نے حسن مصطفیٰ ڈٹھا قلم چاہ کے اپنی زبان سے لکھ چھوڑا اعلی حضرت گولڑوی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے حسن مصطفیٰ ڈٹھا وہ گل اپنی زبان سے لکھ چھوڑی ہن زباناں دعا ہستیاں دی اپنیاں انداز دعا ہستیاں دا اپنے ایک بریلی شریف بیٹھے ہیں دوجے گولڑا شریف وچ بیٹھے ہیں زباناں اپنیاں انداز اپنا آئی لیکن چونکہ دوئے حسن مصطفیٰ نو دیکھ کے پہ لکھ دیاں تا گل دو ہستیاں نے ہکا لگ چھوڑی اعلی حضرت بریلوی نے قلم چایا لکھ چھوڑا لک بدرن فی الوجہ الاجمل خط حالائے مہ زلف ابر اجل لک بدرن فی الوجہ الاجمل خط حالائے مہ زلف ابر اجل پیر صاحب نے حسن مصطفیٰ ڈٹھا یہ گل اپنی زبانے سے لکھ چھوڑی فرمایا مکھ چند بدر شاشانی ہے مت چمکتی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور رکھی ہند مد بھریاں اعلی حضرت بریلوی نے حسن مصطفیٰ ڈٹھا پکار اٹھے بس خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبہ ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا بس خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا ارشاد احبہ ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکھیں کتے جاڑیاں جنہاں لوگاں ڈٹھے انہاں دی زباناں اپنیاں انداز اپنا آئی
حسن مصطفیٰ نو دیکھ کے گل ساری ہستیاں یہ کیتی ہے کہ ساری کائنات رب بنائیے، انہاں نو بھی رب بنائے، لیکن انہاں نو بنایا ایو جی سونا اور اچھا ہے جو انہاں دے نال دا بیا کوئی نہیں بنایا۔ اس عقیدے تے زندہ رہو، عشق مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ سینے چ رکھ کے زندگی گزارو۔ اللہ رب العزت دنیا چی کامیاب رکھسی، قبر اور حشر چی کامیابی عطا فرما دے سی۔ اور حاضرین مکرم، نبی پاک دی محبت اور ادب رکھن دے نال نال اللہ دے پیاریاں دی محبت اسی نے چ رکھو۔ اج لوگ آدن عرساں دی محفل چ ونجن دا کی فائدہ ملدا ہے؟ تساں جو بزرگاں دا ذکر کریندے ہو تانوں کی فائدہ ملدا ہے؟ میں مولانا جامی علیہ رحمت دی کتاب وچ لکھا ہویا پڑھے، مولانا جامی علیہ رحمت لکھ دین کہ قیامت دے دن ایک منظر ایسا ہو سی کہ حساب و کتاب جاری ہو سی، ایک بندہ اپنے اعمال دی وجہ تو جہنم اس نظر آ رہی ہو سی کہ میری نیکیاں گھٹ گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، میں نے ہونے جہنم وچ بھیجا ویسی۔ اللہ رب العزت اس بندے در دیکھ سن اور فرمیسن، اے میرا بندہ تیرے کول ایسے اعمال تو کوئی نہیں کہ تینوں جنت وچ بھیجا ونجے، تیرے اعمال تو تینوں جہنم وچ گدی وینن، لیکن اے دس دنیا جو زندگی گزاری گئی، دنیا وچ زندہ ہوندیاں میرے کہیں پیارے بندے دا نا اگر تینوں یاد آئی تو اس دا نا چچا میں اس دا نا دے وسیلے نال تیری بخشش فرما دے سا۔ تو اس واسطے اولیاء دا ذکر کرنا دنیا چی فائدہ ہے، قبر اور حشر چی فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت اللہ دے ولیاں دے نال ساری نسبت تا قیامت قائم رکھے اور انہاں دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ پاک جتنے بھی احباب دور و نزدیک تو چل کے آئے سب نو اپنی شان دے مطابق اجر عظیم عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد